والحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری خوش بختی ہے کہ آج اس مسجد میں آپ حضرات کے ساتھ ایک دینی حلقہ میں ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور حضرت مفتی صاحب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین، اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا لے، آمین۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظل اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دینی محافل اور مسجد میں اور مرکز میں جمع ہونے کے فوائد کیا ہیں، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے لیے یہ اجتماعات بہت بڑی غنیمت ہیں۔ ان اجتماعات میں آنے سے ظاہراً جو ہم مسلمان ہیں ایک دوسرے کی ظاہری کیفیت کا اور ان کے احوال کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ساتھی بیمار ہے، کوئی کس حالت میں ہے۔ ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے، اور دینی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی آ کے اس میں دینی معلومات حاصل کرتا ہے، اور مسجد میں جو ساتھی 5 وقت میں آتے ہیں ان کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ ان سے اپنے اندر جو دینی کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ساتھی ان سے اعمال میں زیادہ پختہ ہیں تو ان کی طرح اپنے آپ کو بھی اعمال صالحہ کا پابند بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ اجتماعات مسلمانوں کے لیے بہت بڑی مبارک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی مسجد میں اس قسم کا کوئی اجتماع ہو تو تمام بھائیوں کو اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ آمین۔ دوسری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا ذکر فرمایا ہے۔ ہمارے والد گرامی اس ملک میں کم از کم 20 سال سے زائد ختم نبوت کی تبلیغ کے لیے اسفار کی ہیں، اور ان کی خدمات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ جہاں پہ وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے، وہاں پہ وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ کے، اور اس سلسلے کو بھی وہ اپنی پوری زندگی میں چلاتے رہے ہیں۔ حضرت کی عمر تقریباً 94-95 سال ہے، تو اس میں ان کی دینی خدمات جو ہیں وہ تقریباً 60 سال پر محیط ہیں، اور 35 سال تقریباً انہوں نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی عمارت کی ہے، نائب امیر کے عہدے پہ فائز رہے ہیں، اور امت مسلمہ کو قادیانہ کے دجل اور فریب سے آگاہ کیا ہے، اور پیرانہ سالی میں بھی دور دراز کے علاقوں کے سفر کیے ہیں، دور دراز ملکوں میں پہنچے ہیں، اور امت کو اس مسئلے سے آگاہی حاصل کی ہے۔ اور دوسرا پہلو ان کا اپنا اصلاحی سا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے وہ شیخ تھے۔ ہماری خانقاہ سراجیہ کا وجود اس دنیا پہ تقریباً 120 سال ہونے کو ہیں کہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہمارے سب سے بڑے بزرگ حضرت مولانا ابو سعد احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا خواجہ سراج الدین صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ ہیں، ان سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر یہ آگے چلتا رہا۔ حضرت کا وصال
1941 میں ہوا، اور اس کے بعد ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو لدھیانہ سلیم پور کے رہنے والے تھے، وہ اس خانقاہ کے سجادہ نشین ہوئے۔ 1956 میں ان کا وصال ہوا، اس کے بعد ہمارے والد صاحب اس خانقاہ کے سجادہ نشین ہوئے، اور 2010 تک انہوں نے اس سلسلے کو چلایا، اور اس کے بعد اب اس ناچیز کے اوپر یہ ذمہ داری ہے تو ہم اس سلسلے کو چلا رہے ہیں۔ اس سلسلے کی فضیلت یہ ہے کہ اس سلسلہ عالیہ کے شجرہ میں 2 صحابہ اکرام آتے ہیں۔ ایک کا ذکر مفتی صاحب نے کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 صحابہ اکرام جو ہیں اس سلسلے کے کڑی ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے روحانی، جو ہمارے 4 سلسلے ہیں مشہور، نقشبندیہ، مجددیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، ان میں سے ایک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ ہے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے اس کو مجددیہ کہا جاتا ہے، اور بر صغیر میں اس وقت تمام تر فیض جو ہے انہی کا ہے، اور پاکستان میں خصوصاً جتنے بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی مرکز ہیں، خانقاہیں ہیں، جو بھی اکابر